ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وقفے سے آنے کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے شو میں خواجہ اظہار الحسن صاحب نے۔ خواجہ صاحب، ناصر علی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شیخ روحیل اصغر بھی موجود ہیں، رؤف حسن صاحب بھی۔ ناصر علی شاہ صاحب کا یہاں پر یہ کہنا تھا کہ جو پارٹی اقتدار میں آنے کے بعد اپنی قوم کو روٹی کپڑا اور مکان نہ دے سکی وہ باقی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ آپ کا فطری اتحاد جو پیار ہوتا ہے، پھر محبت ہوتی ہے، پھر نفرت ہوتی ہے، کب تک اس طرح چلتا رہے گا؟ اب اور یہ جو نیا فساد بپا ہوا ہے جس میں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ تو خاندان کا حصہ ہے، اور میرے پاس یہی بیان رکھا ہوا ہے سی ایم سندھ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے قریب بھی نہ جائیں گی۔ مطلب بیانات میں تضاد آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہے؟ اگر آپ کو یاد ہو کہ ذوالفقار مرزا کے پہلے بیان پر ہم نے صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی صفوں میں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں اور اسے دور کر لیں۔ آج میرا خیال ہے کہ وہ کنفیوژن پوری دنیا کے سامنے نہ صرف نظر آ رہی ہے بلکہ سر چڑھ کر بول رہی ہے، اور سب میرے سارے مہمان بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ سب کنفیوژن بہت زیادہ نظر آ رہی ہے اور کسی کو بھی نہیں سمجھ آ رہا۔ اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ یا ان کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو اتحاد ہے، جو بھٹو پارٹی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے، وہ اتحاد اسی وجہ سے ہے، اور ان کے ساتھ جو ہمارا روٹھنا اور منانا اور ناراض ہونا جو سلسلہ ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اپنی ڈائریکشنز کو درست کریں، اور اسی وجہ سے ہم نے 12 مرتبہ ان کو چھوڑا، 3 سے 4 دفعہ چھوڑا۔ لیکن جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو گرائیں اور خود حکومت کریں۔ آپ کی پارٹی کا کیا مقصد؟ ہمارا الحمدللہ یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ان کو گرا کر کوئی ہمیں وزیر اعظم بنا دے یا ہمیں صدر پاکستان بنا دے۔ ہم تو ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا ڈیموکریسی کے آنے کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ ڈیموکریسی میں صرف چمچہ گیری کی جائے؟ وہ ہم نے اپنا اختلاف کھل کے بیان کیا۔ تو اسی حوالے سے جو ناصر صاحب نے بات کی ہے، ناصر شاہ صاحب نے بات کافی حد تک درست ہے کہ جمہوریت کے ثمرات عوام کو اس طریقے سے نہیں ملے، اور یہ کریڈٹ ایم کیو ایم کو جاتا ہے کہ گزشتہ 62-64 سال کے اندر اتحادی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا سٹینڈ ایسا رکھا جو فرینڈلی اپوزیشن سے زیادہ ووکل تھا، اور عوامی ایشوز میں ہم نے ہمیشہ مخالفت کی اور آئندہ بھی کریں گے۔ ہو سکتا ہے آئندہ بھی ہمارے اختلافات ہوں۔ اچھا، اب شرجیل میمن کا جو رد عمل سامنے آیا ہے، وہ گئے وہ آئے، پھر اب کیا کہیں گے؟ مطلب اب تو کافی چیزیں، مطلب کنفیوژن تو چلے ٹھیک ہے لیکن کافی چیزیں کلیئر بھی تو نظر آ رہی ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ رحمان ملک صاحب یہ بیان دیتے ہیں، وزیر اعظم یہ کہتے ہیں، شرجیل میمن صاحب جو ہے نا، ان کو میرے خیال ہے مجھ سے زیادہ بہتر پیپلز پارٹی کے سارے جیالے جانتے ہیں۔ ان کا پیپلز پارٹی میں کیا اسٹیک ہے، پیپلز پارٹی میں وہ کب سے ہیں، وہ میرے خیال ہے مجھ سے زیادہ پیپلز پارٹی کے جیالے جانتے ہیں۔ اور اپنے بزنس ریلیشن کے اوپر ایک ایسے شخص کی مدد کرنا جس کو ایوان صدر ڈسون کر چکا ہو، اور بقول اردو میں ایک محاورہ ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اور اگر ایسے شخص کو آپ جا کے پروٹیکٹ کریں اور ایسے شخص کے ساتھ اپنے آپ کو آپ ایکسپوز کریں تو ڈیفینیٹلی یہ کوشچن پیپلز پارٹی سے ہے، اٹس اے کوشچن فار دا بھٹوز پارٹی۔ اور وہ ہم نے ایک جمہوری طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر اور وزیر اعظم دونوں سے یہ سوال کیا کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ یا تو ذوالفقار مرزا اور شرجیل میمن دے آر پیپلز پارٹی۔ اگر پیپلز پارٹی میں اتنی کنفیوژن ہے تو آپ لوگ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھیں، نون لیگ اس ملک کی دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی بہت ساری پالیسیز سے ہمیں یقیناً اختلاف رہا، لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، اور اگر نون لیگ کے ہمارے کوئی محترم موجود ہیں شیخ صاحب ہیں تو ان سے بھی یہ سوال آپ کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ مقصد تو واضح ہے کہ وہ کسی بھی ایسی طاغوتی قوت کو منظر عام پہ یا ملک پہ قبضہ کرنے نہیں دینا چاہتے، مثال کے طور پہ آرمی، لیکن ان کا یہ مقصد بجا ہے کہ وہ اس حکومت کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اس کے پیچھے تیسرا مقصد کیا ہے؟ تیسرا مقصد کیا ہے شیخ صاحب؟ جی، میں صرف ان کی خدمت میں بڑی مودبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میں کراچی میں نہیں ہوں خواجہ صاحب کے پاس، تو میں صرف اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو آپ جو پوچھ رہے ہیں نا، ہم نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے، اور میاں نواز شریف نے یہ بات پچھلے ہفتے یہ بات کی ہے کہ کسی غیر سیاسی غیر جمہوری قوت کو ہم اس ملک کی جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنے دیں گے۔ ہاں، آپ یہ دیکھیں خواجہ صاحب، اگر آپ سچائی کو دیکھیں، جیسے ناصر شاہ صاحب نے بھی کہا اور ساری دنیا کہہ رہی ہے، اس وقت ملک پاکستان کے عوام کا حال کوئی اچھا نہیں ہے،
اور اگر اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں کہ آپ مفاہمت کی سیاست کو لے کے جا رہے ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 سال میں اس ملک پاکستان کی خدمت کی ہے، عوام کے مسائل کو حل کیا ہے، تو پھر آپ ایسا کیجئے، آپ واپس جائیے عوام کے پاس، آپ ایک نیا مینڈیٹ لے لیجئے۔ اگر عوام آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے خدمت کی ہے تو آپ واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس وقت جو حالات کا تقاضا کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ باقی قوتیں بھی اس بات پہ اپنی آواز بلند کریں کہ اس ملک میں عام انتخابات ہونے چاہیے، ہم آپ کی نظر، آپ کے ذہن، آپ کی سوچ اس طرح منول کروانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وقت خراب چلے آپ واپس جائیے اور جا کے اپنا نیا مینڈیٹ لے لیجیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم جنرل الیکشن کروا لیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا تو اس پہ کوئی بات نہیں۔ اگر آپ ہماری بات نہیں سنتے تو میں یہ وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ آنے والا وقت ان سے زیادہ بدتر آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ اور اس میں میں آپ کو ایک خواہش صاحب آپ کو ایک گزارش کروں گا، کہ آپ بڑے ماشاءاللہ جمہوریت میں آپ کی بڑی ایک انپٹ ہے، میں بھی آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی ان پہ یہ پریشر دیں کہ آپ ایک الیکشن کروائیں اور الیکشن کروا کے آپ اپنا مینڈیٹ لے لیں دوبارہ، ایگری، تاکہ آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اگر آپ نے خدمت کی ہے تو آپ واپس آ جائیں گے۔ شیخ صاحب اگر میں اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے۔ شیخ صاحب دیکھیں، ایز اے پولیٹیکل ورکر اگر آپ کے اس سٹینڈ کو تسلیم کر لیا جائے تو میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے، ہم نے 2 مہینے اپوزیشن میں رہے، آپ سے رابطہ بھی کیا، اور یقیناً جس وقت ہم نے آپ سے رابطہ کیا تو کچھ آپ سے ہم نے شیئر بھی کیا۔ اس ملک میں ہمارے علاوہ ENP بھی ہے، مولانا فضل الرحمان آلریڈی گورنمنٹ سے آؤٹ ہیں، اس ملک میں مسلم لیگ قاف بھی ہے، یہ چھوڑ دیں کس نے کون سی پارٹی بنائی، کیا ہوا، کس راستے سے آیا۔ میری گزارش یہ ہے، میں اپنی پارٹی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہوں، آپ نے ہمیں ایسا کوئی ایجنڈا، ایسا کوئی ریپلیسمنٹ، ایسا کوئی سلوشن نہیں دیا جو اس ڈیموکریسی سے بہتر ہوتا، ورنہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اس کا مطلب ہے نون لیگ کے پاس کوئی وہ ایجنڈا نہیں۔ میں اس پہ آپ پہ اتفاق نہیں کرتا۔ دیکھیں، آپ 2 دفعہ یا 4 دفعہ یا 5 دفعہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی کے باہر چلے گئے، چلے گئے، ٹھیک ہے۔ آخری اب میری عرض سن لیجیے، میں کیونکہ میرے خیال میں اتنا وقت بھی نہیں ہوگا اور باقی پارٹیسپینٹ ہیں، ہم دونوں تو اس میں کوئی دلیلیں تو نہیں دیتے رہیں گے، چلیں آخری وہ پوائنٹ بتا دیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں خواہش صاحب کہ جس دن آپ اصولی طور پہ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ آپ نے حکومت کو چھوڑ دیا اور اس جمہوریت کے بحالی کے لیے، جمہوریت کے فروغ کے لیے اور مضبوطی کے لیے آپ اگر چاہیں گے تو ہم اس ملک کی خاطر آپ کے ساتھ بھی چلنے کو تیار ہیں۔ چلیں جی، انہوں نے آفر کر یہ دیکھیں آپ بھی تو فیصلے کا شکار رہے ہیں نا۔ ہم آپ کا ساتھ دینے تیار ہیں، آپ پنجاب کی وزیر اعلیٰ شپ سمیت تمام وزارتیں چھوڑ دیں، ہم اور آپ ساتھ ہیں۔ اب آپ دیکھیں، میری آپ بات سن لیجئے، اب میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن ہمارے ایک بڑے سینئر ممبر نے ایک بات کہہ دی جو 2 دن پہلے، حالانکہ وہ ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ ایک بات تھی جو ہمارے اس پارٹی کے صدر کے ایک سوابدید پہ تھی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ خود دیکھیں گے، مطلب نون لیگ تیار ہے، ہم وہ بھی آپشن اپنا استعمال کریں۔ 3.5 سال بعد بھی 62% پہ آپ گورنمنٹ انجوائے کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ بھی فیل ہو گئے ایز اے پروفیسر گورنمنٹ، آپ بھی تو اتحادی ہیں، مگر ہمارا وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کیا ہے کہ آپ اپنے اتحادیوں کی حق ادا کر رہے ہیں دوست، تو یہ بات برابر رول ہو، اس پہ اتنا ہی بڑا الزام رکھا جائے جس میں پارٹی کا۔ اچھا، ناصر صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، خواجہ صاحب مجھے موقع دیجئے، بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، ناصر علی شاہ صاحب سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔